ہستی ہے بس میرا بیوی اپنی خطا جو اپنی گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ہر شخص گناہگار ہے اپنے گناہوں کو بخشواتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں کہ وقت آتی ہے بس میرا بیوی انگنت ہے انگنت ہے انگنت ہے میرے گناہ ہے واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بیوی تجھے پکارا ہے جو زحمت کشے سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شہزادی پر تمہارے غلام حاضر ہیں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ صدمے نئے نئے بی بی اور کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جلے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی اور شام غریبہ کا تصور کہ پہاڑ بڑی دیر ہے سویرے میں
ارے کہاں ہو شام غریبا کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی ارے تمہاری ماندی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی ابھی کلیجے میں ایک ابھی تو گوتی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی بچے تو اگلے برس ہم غم پہ ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام دعا کرتے ہیں خدا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین جو ان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین جو ان بیمار ہیں انہیں بیمار مدینہ بیمار کربلا کی صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے آمین ہم سب کی نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں آمین ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد سننے کے ساتھ ساتھ سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا امام زمان چاہتے ہیں جیسا بی بی زہرا چاہتی ہیں عائشہ طاہرین چاہتے ہیں جو انہیں بالخصوص اسلام آباد سے مسلسل شبی زہرا ہے ان کی کال داری ہے یقیناً تمام حاضرین کے مرحومین بالخصوص تمام میرے چھوٹے بھائی غالب علی شاہ کے لیے دعا کریں مرحوم ہے ہمارے بزرگ ہیں ان کے بھائی ہیں جو بہت بیمار ہیں نہیں قبلہ آقا صاحب انتقال کر مغفرت کے لیے کراتے ہیں انشاءاللہ جو مومنین بیمار ہیں دعا ہے پروردگار حاضرین کی جتنے بھی عزیز و اقارب جتنے بھائی بہن جو بھی بیمار ہیں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں جو بیمار ہیں خدا سے دعا ہے خدا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں بیمار مدینہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ الہی آمین سب کو محمد خدا جو جس کے دل میں حاجت ہے جو جس کے دل میں حاجت ہے شرعی حاجت ہے جو انہیں بیمار ہیں جو بھی ہیں جو حاجت ہے خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور سب مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں سب سے آخری دعا یقیناً ہر مومن کے دل کی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما امام کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما اور یقیناً یہ فرش اعظم نے بچھایا اتنی دیر مجلس کرتے رہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے کہ زیارت برائے زیارت نہیں زیارت برائے ہدایت ہونا چاہیے تمام زائرین سے گزارش ہے بالخصوص نوجوانوں سے مردوں سے کہ اس زیارت کا یہ ثواب ہونا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو اب نیچے رکھیں کسی بے پردہ پر نگاہ نہ ہونی چاہیے ہماری اور تمام جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے حجاب کا خیال رکھیں بی بی زینب کے صدقے میں سب مل کر دعا کرتے خدا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما سب مل کر آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ
زہیرا زہیرا یا حسین یا بلا کربلا تو کہ کچھ تو بتا کربلا کیا کی پیاسوں کی خطا کربلا کچھ تو کہ کچھ تو بتا کربلا اپنے مہمان پہ یہ بندش پانی کیوں کر جس کی مادر کو مہر میں نوازے کوثر یا حسین 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 یا جیسے بھرے گھر کا ماتم ہوتا ہے ایک مقتل میں 72 لاشیں بانجے بیٹے بھتیجے پیاسے ہر پارا ہوئے سارے ایسے ایک قرآن کے پارے جیسے ٹھاکر اڑ کے شہیدوں کا کفن بنتی تھی خود سے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی یا حسین 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 ایک مقتل میں 72 لاشیں باندھے بیٹے بھتیجے پیاسے پارا پارا ہوئے سارے ایسے ایک قرآن کے پارے جیسے ٹھاکر اڑ کے شہیدوں کا کفن بنتی تھی خود سے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی یا حسین 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 یا
کو تکتے ہوئے آخر کر کہا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 جس سے ڈرتی تھی وہ گھڑی آ گئی دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی تیرگی چھا گئی دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے لو مسافر چلا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 نبی مار بیٹے سے آقا میرا اب نہ آئے گا بیٹا بابا تیرا بیٹا بابا تیرا موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی آ رہی ہے صدا الوداع 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 تو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے تو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے جب برابر کہا میرے شیرو اٹھو میرا کے باری کرو ست کرو آروم ست کرو ایک لاش بے سر سے آئی صدا ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے کہے کربلا الوداع 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 ہم کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے ہم کو جاتے ہوئے سر جھکائے الوداع 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 ایسا ماتم کرو ایسا ماتم کرو آگ بی بی کہے مرحبا زخم سے آج آئے صدا الوداع 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 سب مل کر اب نماز ظہر اثر ادا کریں گے سب سے پہلے سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے سب مل کر بی بی زینب کی بارگاہ میں سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے سب مل کر نعرے کا جواب دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ
मिल कर बहुत से बुलंद बराए ताजील इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद कर जो भी तावील पेश की जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की इस हदीस का क्या करेंगे कि जिसमें ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि जो उम्मत का जो ग्रोह हज़रत हमारे यासिर को कत्ल करेगा वो ग्रोह बाकी होगा। लिहाजा माविया हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर जो आया, जितनी भी वो तावीलें पेश करे, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस की रोशनी में वो बागी है, गद्दार है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम हक़ पर थे। और इसी इन दो वजूहात की बुनियाद पर एक तो उन्होंने खलीफा स्वयं के सियासी इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया, उनकी अक़रबा परवरी को, और माविया की हरकतों को, जिसकी वजह से मौलाना मौदूदी को भी बहुत अरसा मुखातबत का सामना रहा। उसके बाद उन्होंने एक और एडिशन शाया किया था अपना, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि मुझे मेरे मतलब ये कहा गया है कि मैंने राज़ियों की अहादीस को कोट किया है, उनकी रिवायत दी है राज़ियों की, लेकिन उन्होंने फिर एक फहरिस्त पेश की अगर किसी के पास खिलाफत मलूकियत हो तो तकरीबन उन्होंने 100 किताबें अपनी मुस्तनद और हर एक रावी के बारे में लिखा। वो रावी कहा कि ये राज़ी दुश्मनी में यानी शिया दुश्मनी में इनका सानी नहीं था कि ऐसे रिवायत लिखने वाले थे, मैंने तो इन लोगों से रिवायतें ली। और उसके बाद इतनी छान फटकने के बाद ये बात मैंने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि हज़रत हमारे यासिर क्योंकि माविया के हाथों से कत्ल हुए थे, लिहाजा माविया हक़ पर नहीं था, इमाम अलैहिस्सलाम की जंग में हक़ पर थे। सवाल करो। मैं बिल्कुल मुख्तसर करूँगा, इंशाअल्लाह 5-7 मिनट में इस बात को ख़त्म कर दूँगा। हज़रत रसूल खुदा के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम सियासी तौर पर एक साइड पर चले गए। 3 सियासी हुकूमतें एक के बाद एक आती रही। पहली हुकूमत आई वो 2-4 साल चली, और उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत आई। उनके ज़माने में शाम पर कब्ज़ा हुआ, और उसके बाद यहाँ पर जो जिसको गवर्नर बनाया वो माविया को गवर्नर बनाने के बाद उन्होंने उनको बरकरार रखा। हालांकि वो वैसे तो बहुत सख्त थे, 2 साल, लेकिन वो पहले में दुश्मनी में भी कमाल रखते थे। लिहाजा उन्होंने बाकी गवर्नर को तब्दील करते रहे, यहाँ के गवर्नर को भी तब्दील नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि वो बनी उमैया भी दुश्मनी में सबसे आगे थे। चुनांचे उन्होंने माविया को बरकरार रखा। उसके बाद खलीफा सोम का ज़माना आया, उनका ज़माना बहुत उनकी हुकूमत बड़ी रही, लेकिन उन्होंने भी माविया को टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ से हटाया नहीं, तब्दील नहीं किया, क्योंकि माविया उनका चचेरात लगता था। तो वो वैसे भी अक़रबा परवरी में उनका सानी नहीं था, वो फिर ढूंढ के जो है अपने तमाम अहल नाअहल रिश्तेदारों को बेनिफिट करते रहते थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा सियासी था, लिहाजा ये शख्स यहाँ पर शाम में हाकिम रहा। अब जब ये इतना अरसा हाकिम रहा तो इसने अपने आप को ज़ाती तौर पर बहुत मजबूत कर लिया। उसके बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम गवर्नर्स को टर्मिनेट कर दिया, एक गवर्नर भी बरकरार नहीं रखा। लिहाजा गवर्नर से मुराद आप समझ लें कि आज जो इस्लामी हुकूमतें हैं वो एक सूबा थी। मसलन हमारा पाकिस्तान ले, ये सिंध के नाम से था, उस वक्त भी इमाम अली ये बहादुर पहुँच चुका था इस्लाम। लिहाजा मुल्तान तक का हिस्सा जो है वो इस हुकूमत में शामिल था, बाकी फिर हिंद आ जाता था। लिहाजा एक सूबा था ये पूरा सिंध और मुल्तान सारा सराय की बेल्ट। उसके बाद हिजाज जो है सऊदी अरब कहलाता है, वो तकरीबन उसका रकबा पाकिस्तान से भी बड़ा है, वो एक सूबा था। इसके बाद पूरा ईरान एक सूबा था, पूरा मिस्र एक सूबा था, पूरा शाम एक सूबा था। तो जितना भी आलम इस्लाम आज हुकूमतें हैं ये एक सूबा थी। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम गवर्नर्स को हटा दिया, और हटाने के बाद अपने नए गवर्नर भेजे। लिहाजा पुराने गवर्नर्स ने अपना चार्ज छोड़ दिया और नए गवर्नर ने चार्ज ले लिया। लेकिन जब शाम में भेजा तो हाकिम शाम ने उसको उसके मुशीरों ने ये मशवरा दिया कि अगर तुम टर्मिनेट हो गए और तुम्हारी जगह दूसरा गवर्नर आ गया तो तुम्हारा अमाल नामा जो है वो खयानतों से भरा हुआ है।
باقی گورنر کو تو امام علیہ السلام کچھ معمولی سرزنش کریں گے، پرانے لوگوں سے کا احتساب کم ہوگا، لیکن تم نے بہت فراڈ کیا ہے اور تمہارا احتساب بھی وہ سخت کریں گے۔ چنانچہ تمہارے لیے ایک راستہ، ان کا مقابلہ کرو اور تمہاری حکومت بھی برقرار رہے گی۔ تو ویسے بھی علی کے ہاتھوں سے مارنا تو ہے تمہیں۔ چنانچہ اس شخص کے ذہن میں ایک تو ڈر بھی اور دوسرا شیطنت بھی آئی۔ چنانچہ اس نے منع کر دیا اور گورنر کو کہا کہ میں چارج نہیں چھوڑوں گا، اور یہ جنگ کے اوپر آمادہ ہو گیا۔ اور پھر اس شخص نے ایک نعرہ لگایا، وہ یہ کہ خلیفہ سوم کو امام علی علیہ السلام اور ان کے دوستوں نے قتل کروایا ہے، یعنی امام علیہ السلام اس میں شریک ہے اور ان کے دوست حضرت، یعنی ان کی جو کمانڈر ان چیف ہے جو تھے حضرت مالک اشتر اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر، وہ امام علی کے کمانڈرز میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی چند اور کمانڈرز جو امام علی کی بالکل پہلی فرنٹ لائن تھی، ان سب کو معاویہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے، بلکہ میں حضرت عثمان کا رشتہ دار ہوں، لہٰذا قصاص چاہیے اور مجھے یہ لوگ قصاص میں ان کا خون چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں اس کا قصاص چاہیے، میں ایک کوڈ لگاتا ہوں، جن لوگوں کو تم کہو گے میں اس میں شامل کر دوں گا اور ہم اس کا ٹرائل کریں گے، جو قصوروار ہوگا اس کو میں سزا دوں گا۔ لیکن معاویہ کے ذہن میں شرارت تھی، وہ کسی قسم کا کورٹ یا ٹرائل نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا اس کے بنی امیہ اس میں خود بھی شامل تھے، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل میں مروان کا بھی بڑا ہاتھ تھا، تو خود بنی امیہ والے بھی اس ٹرائل میں آ جاتے۔ چنانچہ انہوں نے ہر قسم کی مقدمے بازی اور ٹرائل اور کورٹ سے بچے اور انہوں نے ایک دنگا فساد اور جھگڑا اور جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ امام علیہ السلام کافی عرصے تک خط و کتابت سے کام لیتے رہے، بزرگ صحابیوں کو بھیجتے رہے، لیکن جب معاویہ آمادہ نہیں ہوا تو امام علیہ السلام نے پھر یہ فیصلہ کرا کہ معاویہ جو ہے وہ اتنی شرافت سے ماننے والا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور امام کوفہ سے چلے۔ اب یہاں سے ہم لوگ دمشق سے آئے اور امام کوفہ سے آئے۔ کوفہ اور دمشق کا یہ سینٹر ہے، لیکن دمشق سے یہاں کا فاصلہ کچھ کم ہے، تقریباً 7 گھنٹے، اور اگر ہم بس سے جائیں گے تو یہاں سے کربلا اور کوفہ جو ہے تقریباً 8-9 گھنٹے، تو 1-2 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ تو امام بھی جب وہاں سے چلے تو معاویہ کو معلوم ہو، معاویہ کے مشیروں نے یہ کہا، جس میں سب سے زیادہ ان کا جو تین مشیر تھا وہ تھا عمر بن عاص۔ اس نے کہا کہ اگر تم دمشق میں امام علی سے لڑو گے تو مقابلہ نہیں کر سکو گے، چنانچہ باہر نکل کے مقابلہ کرو۔ وہ آگے کی طرف آیا اور آنے کے بعد یہ جو جگہ ہے یہ اصل میں جنگ صفین کہلاتی ہے۔ 2 صفحہ پانی یہاں ملتے ہیں آپس میں، ایک کا نام ہے دجلہ، ایک کا نام ہے فرات۔ یہ دونوں پیچھے ٹرکی ہے، یہاں سے چند کلومیٹر کے یہ جو جگہ ہے یہ ٹرکی، عراق اور شام کا سنگم ہے، جسے تافتان، افغانستان، ایران اور پاکستان کا ایک سنگم ہے۔ اسی طرح یہاں پر ٹرکی بھی نزدیک ہے اور عراق، ویسے تو عراق یہاں سے جائے آدھے گھنٹے میں عراق آ جائے گا، لیکن اسی طرح شام کا یہ بارڈر ہے۔ چنانچہ یہاں سے 2 دریا آتے ہیں، دجلہ اور فرات، وہ ٹرکی سے آتے ہیں۔ پیچھے جس دریا کے قرب سے آپ آئیں گے دونوں ملتے ہیں یہاں پر، دونوں صفحہ پانی۔ اس لیے یہ جب 2 چیزیں آپس میں ملتی ہیں، جیسے حسن اور حسین، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں حسنین۔ 2 ریال آپس میں مل جائے تو وہ کہتے ہیں ریال ہیں۔ جو سعودی عرب وغیرہ کا ہے وہ یہ نہیں کہتے حسنین ریال یا 2 ریال، وہ کہتے ہیں ریال ہیں، ریال ہیں۔ 2 چیزیں جب مل جائیں، لیکن 2 سے زیادہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے سیغہ، پھر وہ ہوتا ہے جیسے 40، 20، 30، جیسے ہم کہتے ہیں 40، 40 کو کہتے ہیں 40۔ تو ہمارے پاکستان والے اتنا زیادہ گرامر سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے ذاکرین بھی ماشاءاللہ ان کی بھی علمی استعداد تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں یا انٹر یا میٹرک، تو وہ بھی اتنا زیادہ عربی کے اوپر زور ان کا نہیں ہوتا، اور وہ سنائی روایتیں بیان کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ صحیح کریں، تو وہ اس کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کو بڑا برا لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنا معلوم نہیں ہے۔ اس کو عرب اس کو صفین کہتے ہیں۔ 2 صفحہ پانی ملنے کی وجہ سے پھر یہ دونوں پانی آگے بڑھتے ہیں، عراق میں داخل ہوتے ہیں، تو دجلہ قازوین کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ پانی کی خوبی ہے کہ ان کی اگر آپ قریب جائیں گے دونوں کی ویوز کی ویو لینتھ بھی مختلف ہوتی ہے، حالانکہ ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی ویو لینتھ مختلف ہے پانی میں۔
جب یہ پانی عراق میں جاتا ہے تو یہ دجلہ چلا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم کے حرم کی قریب سے گزرتا ہے اور فرات کربلا کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس مقام پر پانی کی وجہ سے اس کو کہا گیا دریا صفین، کہ 2 صفحہ پانی یہاں ملتے ہیں یہ دریا کی وجہ سے۔ اب یہاں معاویہ نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جب امام علی کا لشکر تھوڑا دیر سے پہنچا تو اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ اس طرح سے پھر امام علی کو جنگ کرنی پڑی اور پانی آزاد کرایا۔ امام کے لشکر والوں نے کہا مولا ہم بھی پانی بند کر دیتے ہیں، تو امام نے فرمایا نہیں، پانی پر تمام لوگوں کا حق ہے، پانی کھول دو۔ چنانچہ معاویہ کو پھر بھی امام نے چاہا کہ میری تلوار سے کسی کا قتل نہ ہو، چنانچہ یہاں پر سمجھاتے سمجھاتے اس جگہ پہ 9 مہینے گزر گئے، یعنی 9 مہینے امام نے باقاعدہ جنگ نہیں کری، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن باقاعدہ جنگ 9 ماہ جب گزر گئے تو ایک روز ایسا آیا درمیان میں امام کے سپاہیوں نے دیکھا اور امام کی وہ جنگ دیکھی، اور اس جنگ میں حضرت عباس نے بھی حصہ لیا ہے، اور اس معاویہ جو ہے وہ اس کے خیمے تک حضرت مالک اشتر لڑتے لڑتے معاویہ کے خیمے کے نزدیک پہنچ گئے۔ جب نزدیک پہنچ گئے تو معاویہ کی لشکر کے سپاہی بھاگنے لگے، چنانچہ معاویہ کو پریشانی ہوئی اور اس نے عمر ابن عاص نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 9 مہینے تک تو امام تم سے کہہ رہے تھے کہ صلح کر لیں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ پریشر اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور فوری طور پہ نا تم امام سے صلح کے لیے قرآن کی دعائی دو، قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے کہو کہ میں راضی ہوں قرآن کے ذریعے فیصلہ ہونے پر۔ جب تم اس طرح سے کہو گے تو امام کی جو لوگ ہیں ان میں کیا ہوگا کہ پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ لوگ امام علی سے کہیں گے آپ تو خود کہہ رہے تھے اتنے عرصے سے، اب یہ راضی ہو گیا، آپ چنانچہ جنگ کو روک دیں، اور کچھ لوگ جو ہے راضی نہیں ہوں گے، چنانچہ اگر جنگ روک دی تب بھی تمہارا فائدہ، ان میں آپس میں جھگڑا ہوگا تب بھی آپ کا فائدہ، یہ آخری میرے پاس چال ہے، آپ اس کو چل لیں۔ چنانچہ معاویہ نے بہت جتنے بھی قرآن تھے لشکر میں جمع کروائے اور ان کو نیزوں پہ بلند کرا، اور انہوں نے یہ صدا دی کہ بھائی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، ہم راضی ہیں۔ ایک طرح کا وہ سرنڈر کر رہا تھا اپنی ساری بدماشی کو۔ چنانچہ امام کے لشکر میں وہی ہوا جس کا عمر ابن عاص نے کہا تھا کہ 2 قسم کے گروہ بن گئے، جو کچے عقیدے کے اور جلدی سے جذباتی لوگ ہوتے ہیں، وہ فوری فیصلہ کرتے ہیں خود سے امام سے 2 قدم آگے بڑھ کے، لہٰذا انہوں نے امام سے کہا کہ اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو وہ راضی ہو گیا ہے۔ کچھ اس میں معاویہ کے پیٹ تھے، ان لوگوں نے اور بڑھگایا، ظاہر ہے وہاں سے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام سے جنگ کو روکے، لیکن امام کے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم اس کو خاتمہ کر دیں گے آج اس کا فتنے کا۔ لہذا امام نے کے درمیان یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ چاروں طرف سے ایک گروہ نے امام کے خیمے کو گھیر لیا اور کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلائیں، نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں، تو مالک نے کہا مولا مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں، میں ہمیشہ کے لیے اسلام کی اس فتنے کو ختم کر دوں گا، مجھے معاویہ کا خیمہ چند قدم پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ پیغام آیا تو ان لوگوں نے پھر امام سے کہا کہ دیکھیں مالک کو آپ روک لیں ورنہ پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اب یہ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ امام نے ایک قاصد بھیجا اور فرمایا، علی سے کہا کہ اگر اپنے امام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم جس حالت میں اسی حالت میں واپس آ جائے۔ چنانچہ حضرت اشتر روتے ہوئے واپس آ گئے، اور اسی مقام پر اسی لیلۃ الحریر کی شب میں جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت ہمارے یاسر اور حضرت اویس قرنی کی شہادت بھی ہوئی۔ چنانچہ یہ اس وقت یہ فی الحال رو دیا وہ مار جنگ، اور ان کو امام نے اس جگہ پہ دفن کیا، اور یہ طے ہوا ہے دونوں کے درمیان میں کہ آپ کے ایک آدمی آپ اپنی طرف سے بھیج دیں اور ایک آدمی معاویہ اپنی جانب سے بھیج دیں، اور وہ دونوں بزرگ صحابی بزرگ لوگ جو آپ کی طرف کا آدمی ادھر جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے۔ چنانچہ معاویہ نے تو عمر ابن عاص بھیجا، اور جب امام علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کا نام تجویز کیا کہ ان کو میں بھیجتا ہوں، تو امام کے گروہ میں جو پیٹ لوگ تھے جو ایجنٹ تھے انہوں نے شور مچایا، کہا یہ تو آپ کے بھائی ہیں، ان کو آپ کیسے بھیج سکتے ہیں، آپ تو ایک غیر جانبدار آدمی بھیجیں۔ چنانچہ امام نے مالک اشتر کا نام لیا، پھر ان لوگوں نے کہا کہ مالک کے اوپر جو الزام ہے وہ ان کو تو
مانگ رہے ہیں قصاص کے طور پہ، اور ان کی وجہ سے تو آگ بڑھ گئی، اور یہ تو کوئی ایسا فیصلہ ہونے نہیں دیں گے جس میں امن امان ہو، چنانچہ مالک اشتر کو بھی روک دیا۔ ایک شخص جس کو امام نے پہلے گورنری سے ہٹایا تھا، وہ کوفے کا گورنر تھا، اور وہ انتہائی بیوقوف ترین آدمی تھا، اور اس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے امام نے اس کو ہٹایا تھا۔ اس کو تجویز کر دیا اس کا نام لوگوں نے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے خاندان میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی خاندان والے عقل مندوں کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور بیوقوف ترین آدمی کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس کی بزرگی بڑائی کی وجہ سے، ظاہر ہے اس کا دانش تو نہیں ہوتی، اس وقت کا دانش عقل مندی نہیں تھی، یہ بالکل بیوقوف قسم کا آدمی تھا، اور اس کو امام کی جانب سے پیش کر دیا گیا۔ لہذا اب جب وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تو عمر ابن عاص نے تو اس فیصلے کی میٹنگ کے بعد ان صاحب سے کہا، ہمیں نام نہیں آ رہا، ہاں موسیٰ اشعری، اور عام طور پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ جب کسی بیوقوف انسان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے موسیٰ اشعری کو آگے کیوں بڑھا رہا ہے، یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے، نہ وہ کہتا ہے نہ میں اس سائڈ پہ ہوں نہ اس سائڈ پہ ہوں، یعنی نہ حق کے ساتھ ہوں نہ باطل کے ساتھ ہوں۔ ایسے لوگ عام طور پر تو منافق ہوتے ہیں جو نہ حق کا ساتھ دے نہ باطل کا ساتھ دینے والا ظالم ہے، لیکن حق کا ساتھ نہ دینے والا بھی ظالم ہے۔ اس لیے امام زمان زیارت نائیہ میں تینوں گروہوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیا، اور جو سننے کے بعد سن ہو گئے، خاموش ہو گئے، یعنی ان پر بھی امام کی لعنت، امام نے زیارت نائیہ میں لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ جب فیصلے کا وقت آیا تو عمر ابن عاص چلاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ ارے حضور آپ تو بزرگ آدمی ہیں، میری کیا وفات آپ کے سامنے، آپ آگے بڑھ کے فیصلہ سنا دیں۔ ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں اور ایک الیکشن کرا لیتے ہیں، جو شخص بھی مسلمان جس شخص کو بھی قبول کریں گے وہ ہمارا حاکم ہوگا۔ یہ فیصلہ ان کے درمیان میٹنگ کا ہوا، لیکن جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن عاص سے کہا کہ جاؤ تم اس کا اعلان کرو، اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ وہ شخص چلاک تھا، اس نے کہا ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کرنے کے بعد کہ آپ تو عالم قرآن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ خوش ہو گئے اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہمارے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ان دونوں کو ہٹا دیں، اور میں اپنی جانب سے علی کی جانب سے میں حکم تھا، چنانچہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، انہوں نے انگوٹھی انگلی میں سے باہر نکالی اور فرمایا جیسے انگلی میں سے انگوٹھی باہر نکالتے میں نے علی کو بھی ہاتھ میں سے ایسے باہر نکال دیا، یعنی یہ اس طرف کا آدمی کہہ رہا ہے۔ اب جب عمر ابن عاص کی باری آئی، وہ ممبر کر گیا، تو اس ملعون نے کہا کہ دیکھیں آپ حضرات نے سن لیا، علی کے آدمی نے علی کو معزول کر دیا، لیکن جس طرح سے ایک انگوٹھی کو انہوں نے باہر نکالا ہے، اب میں معاویہ کو حکومت میں اس طرح سے شامل کرتا ہوں جیسے انگوٹھی کو انگلی میں لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ معاویہ کو ہم برقرار رکھتے ہیں اور علی کے متعلق آپ نے فیصلہ سن لیا۔ اب یہ عجیب فیصلہ تھا، وہاں پھر ایک جھگڑا فساد پیدا ہو گیا، اور ایک گروہ جو بیوقوفوں کا گروہ ہوتا ہے وہ خارجی، ایک اور گروہ ہوتا ہے وہ خارجی کہلاتا ہے، وہ ان کی شکلیں بالکل ایسی ہیں جیسے طالبان۔ آج طالبان بھی تقریباً خارجی قسم کے لوگ ہیں، ریجڈ، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل ختم، غلط ہوا ہے، لا حکم الا اللہ، بس ہم اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانیں گے، اور امام علی نے کہا آپ جنگ کریں۔ امام نے کہا کلمہ حق ہے لیکن جگہ بالکل صحیح نہیں ہے، جس جگہ پہ آپ اس کو اب یہ استعمال کر رہے ہیں بالکل غلط بات کر رہے ہیں، آپ کلمہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا، پہلے آپ ہی لوگ تھے تلواریں لے کے آ گئے تھے جنگ روکو، اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرو، میں جنگ نہیں کروں گا۔ یہ لوگ بیٹھ گئے، توبہ کرنے لگے، اور اس رات سارے خارجی جب توبہ کرنے لگے تو امام علی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے بھی معاویہ کے ساتھ آپ کو صلح پہ مجبور کیا، چنانچہ ہم بھی توبہ کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی توبہ کریں۔ امام نے فرمایا میں نے کیا ایسا قصور کیا ہے جو میں توبہ کروں؟ قصور تم نے کیا ہے، تم توبہ کرو، میں کسی قسم کی توبہ نہیں کروں گا، میں تو تمہارے دباؤ میں تم مجبور ہو گئے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کہ آپس میں دو ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اس کام پر مجبور ہوا، میں یہ صلح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا یہ گروہ بالکل الگ ہو گیا امام علی سے۔ امام علی کو اس گروہ سے بھی ایک تیسری جنگ کرنی پڑی تھی جس کا نام ہے جنگ نہروان، کوفہ کے نزدیک یہ جنگ امام کو کرنی پڑی ان سے۔ لہٰذا اس طرح کی واقعات
یعنی آپ سمجھیے جنگ صفین کا پورا پس منظر، جنگ صفین کیسے ہوئی، کیا ہوا، کیسے امت میں دو گروہ ہوئے اور کس طرح سے امام علی علیہ السلام پھر لوگ ہوئے، اور امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مشتبہ آئے اور 6 مہینے وہ حکومت رہی، اور امام کے بعد بھی غداروں کی ایک ٹیم ساتھ ساتھ تھی، مجبور ہوئے، اور امام کے بعد پھر معاویہ علیہ السلام پر مسلط ہو گئے، اور حضرت عمار یاسر شہید ہوئے. حضرت عمار یاسر کو امام علی علیہ السلام نے یہاں دفن کیا. حضرت عمار یاسر کے متعلق صرف اتنا سن لیں کہ آپ کی والدہ اور والد یہ اسلام کی پہلی شہید ہے، ان کا نام ہے سمیہ. سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ اور یاسر آپ کے والد. جب حضرت عمار یاسر اسلام لائے ہیں تو اس سے پہلے یہ سب بت پرست تھے. چنانچہ حضرت عمار یاسر امام علی کے دوستوں میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے دوستوں میں سے تھے. حضرت عمار یاسر نے والدین کو مسلمان کیا، اور ایسا مسلمان کیا کہ جب بنی امیہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہیں ایک جگہ گرفتار کیا. حضرت سمیہ کے پیروں میں رسی باندھ کے ایک گھوڑا مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب کر دیا، اور حضرت عمار یاسر اور حضرت یاسر سے کہا کہ اگر تمہاری بیوی اور تم اور تمہارا بیٹا اسلام سے تائب نہیں ہوئے تو ہم یہ گھوڑے مختلف سمتوں میں چلا دیں گے. تو حضرت سمیہ نے کہا اپنے بیٹے اور شوہر سے کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں، میں نے ایک دفعہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں واپس نہیں پلٹوں گی. چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے مختلف سمتوں میں چلا دیے. یعنی یہ اس طرح سے شہید ہوئی ہیں، کسی تلوار سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے شہید ہوگا ایک شخص کہ جو ایک گھوڑا مشرق اور ایک مغرب میں چلا دیا جائے، تو بیچ میں انسان کو زندگی میں چیر دیا جائے اس انداز میں. تو اس طرح کی پہلی شہیدہ ہیں ان کی والدہ حضرت سمیہ. ان پر رسول اللہ نے سلام کہا، ان پر حضرت علی علیہ السلام نے سلام کہا، اور ان پر حضرت فاطمہ الزہرا نے سلام کہا. ان کو معیار بنایا کہ جو گروہ حضرت عمار یاسر کو شہید کرے گا وہ گروہ اسلام کا باغی گروہ ہوگا. یہ مقام ہے حضرت عمار یاسر کا. اور پھر پیچھے ایک اور قبر ہے، وہ ہے حضرت اویس قرنی کی. اویس قرنی کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے بارے میں کے لیے یہ حضرت اویس قرنی ایسے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا. اور یوسف بھائی بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور میری آواز کی فریکوینسی ایسی ہے کہ اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تو میں گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑا اور برداشت کریں 2 منٹ. تو حضرت اویس قرنی نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ نے بہت رسول اللہ سے محبت تھی. آپ یمن سے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں مدینہ جاؤں اور رسول اللہ کی زیارت کروں. تو آپ کی والدہ بیمار تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ میری زیادہ زندگی ہو، تو یہ اتنا پیریڈ ہے، آپ اگر ہو کے آ سکتے ہو تو آ جانا، اس سے زیادہ پھر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آئے، جب آئے تو مدینہ میں رسول اللہ نہیں تھے. کچھ انتظار کرا، پتہ چلا کہ رسول اللہ دیر میں آئے. چنانچہ واپس چلے گئے. جب چلے گئے تو رسول اللہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست کی خوشبو محسوس کر رہا. چنانچہ وہ ان کو رسول اللہ کو پیغام دیا گیا کہ یمن سے ایک شخص آیا تھا، اس کا نام اویس قرنی تھا. تو رسول اللہ نے حضرت اویس قرنی کو اپنا صحابی قرار دیا. اس کے بعد جنگ احد میں رسول اللہ کی انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے 2 دانت شہید ہو گئے، تو حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت شہید کر لیے تھے. یہ سننے کے بعد لہٰذا آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی مصیبت اور ان کے مظالم پر اگر کوئی شخص گریہ کرے اور روئے اور اپنے آپ کو زد و کوب کرے تو یہ تو ایک سنت رسول اللہ کو بھی پتہ چلا. اور آئمہ کو رسول اللہ نے کبھی ان کی بارے میں یہ نہیں کہا کہ کیوں اس طرح سے کیا. لہٰذا حضرت اویس قرنی نے پہلا ماتم کیا ہے. اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام کو دور آیا تو حضرت اویس قرنی حضرت علیہ السلام کے پاس چند اصحاب تھے. یہ بھی مظلومیت ہے امام علی کی کہ گنتی کے چند تھے صحابی جو بدر میں احد میں اتنے سارے صحابی تھے، لیکن امام علی کو جو صحابی ملے ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی. یہ زیادہ تر نیوٹرل ہو گئے تھے، وہ بھی منافق ہیں. ڈائریکٹ امام علیہ السلام ان کو لعنت بھیجتے ہیں ان پر کہ نیوٹرل امام علی کے کام کا نہیں کرنا، حضرت فاطمہ کے کام کا تھا. جو کھل کے ساتھ دے رہے تھے اس میں کون کون لوگ تھے؟ حضرت حجر بن ندی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار یاسر، جن کی کوئی ویلیو تھی، بڑے صحابی تھے، سردار تھے. یہ 5-7 تھے. ان کو انصار فاطمہ الزہرا قرار دیا گیا. اتنی بڑی ہستی ہے. تو لہٰذا یہ بھی اسی مقام پر حضرت اویس قرنی بھی اسی مقام پر شہید ہوئے. اب جب ہم یہاں پر آتے ہیں اتنا دور تو ہمارے پاس کیا ہے جو ان کو دیں؟ یعنی ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں.
کہ اپنے جذبات کا احساس کریں ان کے لیے اور کہیں کہ کاش ہم لوگ بھی اس دن ہوتے صفین کے روز ہم بھی آپ کی طرح اپنی جان قربان کر دیتے اور منظور ہم اپنے طور پر کچھ ان کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کریں. تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس جو یہاں پر منقبت خان ہیں سب سے وہ ایک منقبت پڑھیں, اس سے بھی کہوں گا وہ بھی ایک منقبت پڑھیں اور آپ بھی, تاکہ ہم آگے ہمارے حلق وغیرہ کے پروگرام لہٰذا پھر اس کو چلائیں. تو جعفر جو ہے وہ اس سے گزارش ہے کہ جعفر سے تشریف لیں. محمد وآل محمد صلوات اس سردار کی خدمت میں پیش کریں اور ہمارے جذبات بھی تک پہنچا دیں. آج میدان دشمن کے سر کھول دے, میں سرا سے ابھر میں منا میں اتر, آب دجلہ میں سب کے کفن کھول